تو جناب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم بیٹھے. تو منیر نیازی کی نرگس سے چل رہی تھی. ہاں آج آپ کیا بتائیں گے منیر نیازی کے بارے میں؟ ان کے متعلق دوسروں کے ان کے مجموعے میں جو مضامین ہے کہ ان کا دوسرا مجموعہ ہے دشمنوں کے درمیان شام. اچھا. اس کے تعارف میں سلیم الرحمان صاحب فرماتے ہیں منیر نیازی کی شاعری کے 3 بڑے سمبل ہیں: ہوا، شام اور موت. جب تیز ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو کچھ پیلی مرجھائی پتیاں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، اور اسی طرح نیچے دنیا میں جہان فنا کو قیام ہے. فانی انسان مرتے ہی رہتے ہیں. یوں تو مجھے ہوا کی آواز میں موت کی ندا سنائی دیتی ہے جو عالم بالا میں پکار پکار کر ہمارے ناموں کے پتے گراتی رہتی ہے. سب یہ ہم پتے ہی ہیں نا، ہم لوگ جو گرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جدائیوں اور محبتوں اور شکستوں میں ہوا کا ہاتھ ہے. ہوا کا سدا بول بالا رہے گا. انتظار حسین کا مشاہدہ حوالے چلی چلے. ہاں، ان کا مشاہدہ ہے کہ منیر نیازی عہد کی شاعری کرنے والوں سے زیادہ عہد کا شاعر نظر آتا ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ اس نے عہد کے اندر رہ کر ایک آفت زدہ شہر دریافت کیا ہے. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ منیر نیازی کا کلام مقبول بھی ہوا. یہ مقبولیت اعلیٰ رہی، معیار اور بلند فکر کی بدولت حاصل ہوئی. لیکن خود ستائی نے ان کی شخصیت کو گہنا دیا ہے. رہی صحیح کثر ان کی مستی میں اناپ شناپ تبصروں نے اور باتوں نے پوری کر دی. ان کی شخصیت پر لکھے گئے خاکوں اور تبصروں نے انہیں دیوانہ پن میں ہذیان بکنے والے کی صورت میں پیش کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے محسوس ہوتا ہے کہ کلیم عاجز نے یہ مقطع منیر نیازی کے لیے کہا ہے: بکنے بھی دو اسے جو بولے ہے بکے ہے، بکنے بھی دو اسے جو بولے ہے بکے ہے، دیوانہ ہے دیوانے کی کیا بات کرو ہو. پھر اصغر نظیم سید کی کتاب پھرتا ہے فلک بخشوں سے دیکھتے ہیں منیر نیازی جتنے بڑے شاعر تھے اتنے ہی بڑے جادوئی کردار بھی تھے. اگرچہ ان کے بارے میں بہت سے لطیفے گردش ہے، مگر منیر نیازی کی شخصیت کے قریب بھی وہ پھٹک سکتے. وہ ایسا پٹھان تھا جو خاطر میں کسی کو نہیں لاتا تھا، جس نے اپنی مربع زمینیں اپنے رشتہ داروں کو قبضہ کرنے دی، جس نے اپنے سارے حقوق نظر انداز کر دیے اور شاعر کو بچا کے لے گیا. منیر نیازی کے تبصرے ہم اثر اور شاعروں کے متعلق کچھ اس طرح کے تھے. اب یہ منیر نیازی کے تبصرے ہیں. ظہیر کاشمیری کے متعلق کہا ٹی ہاؤس میں جو پھیلے ہوئے تھے انہیں منیر نیازی کا تھا. ایک تو اس کے سنہرے بالوں اور سرخ و سفید ہونے کی وجہ سے کسی وقت منیر نیازی نے ان کا نام سنہری بچھو رکھ دیا تھا. یہ نام بچھو چپک کر رہ گیا. صحیح. ویسے بھی منیر نیازی کا کاٹا پانی نہیں مانگتا، لیکن وضاحت کرتے ہیں کہ یہ وہ سنہری بچھو ہے، یعنی ظہیر کاشمیری، یہ وہ سنہری بچھو ہے جس کا ڈنک نہیں ہے. صحیح ہے. اور بعض تبصرے اخلاق سے گرے ہوئے بھی ہیں. چلے چھوڑ دیں اس کا. ایک جملہ سنیے. کشور ناہید کے بارے میں کہا اس نے کبھی افسر اور فوج کو ناراض نہیں کیا. کبھی بھی افسر اور فوج کو ناراض نہیں کیا. کچھ کہا بھی نہیں، سب کچھ کہہ بھی دیا. سلیم اختر کے مطابق کہا یہ ادب کا وہ مزدور ہے جس نے ضرورت سے زیادہ کتابیں لا رکھی ہیں. صفدر میر کے متعلق کہا یہ بل فائٹر اسپین سے نکالا گیا تو پاکستان آ گیا. صحیح. یہ تو مبارک احمد کے مطابق کہا کہ نثری نظم کو سب سے زیادہ نقصان مبارک احمد کی سائیکل نے پہنچایا ہے. اس کے گتے پھیل ہو چکے ہیں. انیس راگی کے بارے میں گتے یا کتے؟ پتہ نہیں کیا. سائیکل کے تو کتے فیل ہوتے ہیں. کتے ہی ہوگا. انیس ناگی کے بارے میں کہا کہ انیس ناگی وہ میزائل ہے جو اپنے اوپر چل جاتا ہے. جی. اور سنیے دلچسپ تبصرہ جعفر شیرازی کے بارے میں کہا جی اب تو اس کی وگ کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں. اپنے بارے میں کچھ نہیں کر رہے. ان کے بارے میں لوگوں نے کہا نا. اچھا ہاں. احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اتنی بہنیں اور بیٹیاں بنا لی ہیں
کہ ساری زندگی جہیز جمع کرنے میں لگے رہیں گے جو جمع نہیں ہوگا. یہ جمع نہیں ہوگا. احمد ندیم قاسمی کے بارے میں ذکر کیا تھا نا, جی 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 بالکل. حاجرہ مسرور اور خدیجہ مسرور کو جی ہاں. بہن بنایا ہوا تھا, پروین شاکر اور منصورہ کو بیٹی بنایا ہوا تھا. تو اس پر یہ ان کے بہن اور بیٹی بنانے پہ بہت ساری عمر جی جی اکٹھا کرتے رہیں گے وہ. ہاں جی. اچھا, پہلی بار ان کے منہ سے سنا کہ عطاء الحق طیب انسان ہے, اس کے ساتھ گنجا شاعر اور ڈرامہ نگار وہ اچھا انسان نہیں ہے. اور انہوں نے اصغر ندیم سید سے کہا, اصغر تم مجھے اس لیے پسند اور عزیز ہو, تم نے اس کی ٹی وی کی آمریت کو ختم کیا. آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گیا کہ وہ گنجا اور ڈرامہ نگار کس کو کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا, بالکل سمجھ آ گیا. بے نام یہ انہوں نے کہہ دیا. آپ فکر نہ سب سمجھ گئے. اب منیر نیازی کی شخصیت پہ ان کا تبصرہ دیکھتے ہیں. منیر نیازی میرے لیے ایک خیالی ہیرو تھا جی, ایک جمالی کردار تھا, مردانہ حسن جمال میں اپنی مثال آپ. شاعر اور بھی خوبصورت ہوتے ہیں, ان پر خواتین کے فرشتہ ہونے کی مثالیں موجود ہیں جیسے احمد فرات جی, فیض صاحب اپنی شخصیت کی وجہ سے, اختر شیرانی, مجاز, عبید اللہ علی وغیرہ سب کے اسکینڈل ہوئے. صحیح. لیکن جو سب سے خوبصورت تھا اس کا اسکینڈل نہ بنا. جی, یعنی منیر نیازی. وہ کسی عورت پر عاشق نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہ خود پر عاشق تھا. بس یہی وجہ تھی کہ منیر نیازی رسوا ہونے سے بچ گیا. منیر نیازی سفید, یہ نرگسیت کی رسوائی کا کم نہیں ہے, خود پر عاشق ہونا. منیر نیازی سفید کلف لگے ململ کے کرتے اور سفید شلوار کے ساتھ نوجوانوں کے بیچ میں کھڑے ہوں تو زیادہ تر نوجوان یہ مداحوں میں ہی وہ زیادہ تر نوجوانوں مداحوں میں پائے جاتے تھے. ان کا یہ لباس ان کے گورے رنگ پر ایسا جچتا تھا کہ اللہ نے مجھے یعنی اصغر ندیم سید کو یہ حسن اور لباس کا انتخاب دیا ہوتا تو اصغر ندیم ہر وقت پریوں میں گھرے رہتے. اپنے بتانے کہہ رہے کہ میں ہر وقت پریوں میں گھرا رہتا. لیکن منیر نیازی تو خود اپنا عاشق تھا, کسی لڑکی کو قریب نہیں آنے دیتا. ایک دفعہ میں نے یوں ہی ایک خوبصورت مدعا لڑکی کو ان کے قریب دیکھ لیا تو پوچھ لیا کہ خان صاحب اس لڑکی نے آپ کو متاثر نہیں کیا؟ تو ان کا جواب سنیے, کہنے لگے میں اس سے ڈر گیا تھا. کہیں متاثر نہ کر دیں. نہیں, اس نے پوچھا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگے جب میں اس کے قریب جاؤں گا اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگوں گا تو اس کے منہ سے پیاز اور لہسن کی بو آئے گی. ایسا. اب آپ ایک دلچسپ قصہ سنیے, سارے قصوں پہ بھاری ہے. عطاء الحق قاسمی ایک زمانے میں ناروے میں سفیر تھے نواز شریف کے دور میں. وہ نواز شریف کی مداحی ان میں بہت تھی. تو ایک مرتبہ کہ ایک دن ان کا مداح عطاء الحق قاسمی کا ناروے سے ایک شراب کی بوتل, شیواز ریگل ایک بہت قیمتی شراب ہے, سنتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی پسندیدہ شراب تھی, وہ لے کے آیا جس کا ہینڈل وغیرہ بھی لگا ہوا تھا. اب سب جانتے ہیں کہ قاسمی تو صاحب عطاء الحق قاسمی تو شوق نہیں کرتے. انہوں نے پوچھا یار اس کا صحیح مستحق تو منیر نیازی ہے, کیوں نہ اسے گھر جا کر پیش کر دیں. چنانچہ وہ مداح بھی ہمراہ ہو گیا اور جا کر منیر نیازی کے چرنوں میں وہ تحفہ دان کر دیا. بہت خوش ہوئے, کہنے لگا عطا تم طبیب ہو اور تمہارے جو شخص تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ طبیب کا الٹ ہے. اس نے اصغر نے بولا کہ جان کے وہ لفظ نہیں لکھا اس لیے کہ وہ ویسے تو مجھے اپنی کابینہ میں سمجھتے تھے. کہنے لگے اصغر تم مجھے اچھے لگتے ہو. غالباً شام ہو رہی تھی تو منیر نیازی سے صبر نہیں ہوا, جلدی سے اپنا پیک بنایا, ہم میں سے کسی کو دعوت نہیں دی. اچھا. لیکن وہ مداح جو بوتل لایا تھا اس نے عطا سے کہا اگر مجھے بھی منیر نیازی کے ساتھ ایک پیک پینے کا مل جاتا تو یادگار محفل ہو جاتی, خاص کر میرے لیے. یعنی جو شراب لایا تھا اسے کہا. اب عطا نے جرأت کر کے نیازی صاحب سے کہا خان صاحب یہ ناروے سے بوتل آیا ہے
یہ چاہتا ہے کہ ایک پیگ اسے بھی دے. اس پہ فوراً موڈ خراب ہوئی اور پنجابی میں انہوں نے فکر خوبی سے کہا وہ یار آندے ہی منگ پا دیتی. یعنی بیٹھے ہی مانگنا شروع کیا. اب جس نے یہ سارا بوجھ اٹھایا سوچو اس کا کیا حال ہوگا. کمال ہے کمال. یعنی جو شراب لایا اس کا بھی کرے. منیر اس طرح کے جملے وہ کبھی بھی پھینک سکتے تھے. منیر نیازی کی اعلیٰ ظرفی کی اکا دکا مثال ہے جو ان کی کتاب پھیرتا ہے فلک برسوں چلی گئی ہے. کچھ اور بھی واقعات ہیں جن میں اصغر ندیم سید نے منیر نیازی کو خراج تحسین پیش کرنے میں دونوں طرح کا خراج تحسین. میرا خیال ہے گفتگو بڑی دلچسپ چل رہی ہے لیکن دوسرے سے ہم یہی بھی ختم کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے سے